صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت موضوع اور وہ موضوع کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہے، یعنی آغاز وحی اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات بینات، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، حج و عمرہ کی خواہش ہو تو کیا پڑھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ خواہش وہ تمنا پوری فرما دے۔ اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں۔ سب سے پہلا، اگر حج یا عمرے پر جانے کی طلب ہو، خواہش ہو، تمنا ہو اور بظاہر کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہو تو پھر سورۃ الفتح، یہ 27ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ الفتح 26ویں پارے میں، اس کی آیت مبارکہ 27، سورۃ الفتح جو 26ویں پارے میں موجود ہے، آیت مبارکہ 27، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد امید کی کرن پیدا ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حج اور عمرے کے لیے اسباب مہیا فرما دے گا۔ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الفتح میں آیت مبارکہ 27 میں اور یہ 26ویں پارے میں ہے، سورۃ الحجرات سے پہلے فرماتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساتھ ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم ان قریب عمرہ کریں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرمان کے مطابق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو یوں آپ نے یہ خواب بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ عمرے کی تیاری کی جائے، عمرے کی تیاری کی اور مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ساتھ کیونکہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، غزوہ کے لیے نہیں جا رہے تھے، تو خاص کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن راستے میں پھر بیعت رضوان صلح کا معاملہ ہوا اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ وہ تشریف لے گئے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، کفار مکہ نے کہا کہ آپ تو عمرہ کر لیں، لیکن ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال عمرہ کی اجازت نہیں دیتے، اگلے سال آ جائیں عمرہ کر لیں۔ تو اس موقع پر چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی عرض کیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میں نے فرمایا تھا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ یہ اسی خواب کے متعلق ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خواب سچ فرمایا، سچ کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلے سال صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے ساتھ عمرہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے یعنی حلق کیے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے یعنی قصر کیے ہوئے، اور اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے، پس وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح عطا فرما دی۔ یعنی یہ بھی فتح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بے خوف کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ، وہ مکہ مکرمہ کے جہاں سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ اس کو کثرت سے ورد کرنے والا انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی حج اور زیارت سے بھی مشرف ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوگا اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چند ایک کلمات ہیں، ان کو بکثرت پڑھنے والا انشاءاللہ بہت جلد حج و عمرہ کی سعادت پا لے گا۔ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ تو یہ کثرت سے پڑھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے جب پڑھے گا تو انشاءاللہ حج و عمرہ کی سعادت پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ایک تھوڑا سا حصہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کو بھی کثرت سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہی تمام اسباب بہم پہنچانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو ضرور بضرور جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں، مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں حج یا عمرے کے لیے سعادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے، آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہو، تو ضرور آپ پڑھیں، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں کو، دوست احباب، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی بھی ایک مسلمان فرد کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، آغاز وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اگرچہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور احادیث مبارکہ کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر انسانیت اور تمام انسانوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا، اور سب سے پہلے نبی اور رسول سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اور جو تمام بنی آدم کو عزت اور کرامت کا، عظمت اور رفعت کا تاج پہنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ بھی علم ہی کی بدولت تھا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر، ملائکہ پر بھی برتری عطا فرمائی، تو وہ بھی علم ہی کی بدولت تھا۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، سورہ بقرہ میں مکمل و تفصیل کے ساتھ موجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ انسان تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اور زیادہ جانتا ہوں، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما دیا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، لا علم لنا۔ اور آدم علیہ السلام سے پوچھا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ اسی علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا، اسی علم کی بنا پر مسجود ملائکہ ٹھہرے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو، تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور یہ تعظیمی سجدہ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حرام ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے کہا نا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا تھا کہ آگ بہتر ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
بہرحال وہ راندہ درگاہ الہی ہوا۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت چلتا رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، عظیم ہستیوں کو نبوت و رسالت سے نوازا۔ پھر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے جو 40 سال ہیں، ابتدائی 40 برس، ان میں صداقت و امانت اور ہر وہ عمل کہ جو انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا تھا وہ کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ آپ کے جانی دشمن کفار مکہ جو ایمان بھی نہیں لائے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت اختیار فرمانے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں فرماتے، امانت داری کا پیکر ہیں۔ آپ کے اخلاق اور کردار کو وہ بھی مانتے تھے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، وہ تو قرآن ہی ہے، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا 40 برس کی عمر مبارکہ میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام پر وحی کا نزول فرمایا، اسی طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تعبد کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار فرمایا کرتے، معتکف ہوا کرتے، اسی طرح مراقبہ اختیار کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مشغول رہتے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پہلی وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وحی کے آغاز کے بارے میں اور پھر وحی کی صورتیں کیسی ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ کہ وحی کبھی گھنٹی بجنے کی شکل میں ہوتی، کبھی مختلف شکلوں میں ہوتی، اسی طرح کبھی سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل حیت اور شکل میں آتے، کبھی انسانی شکل میں آتے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کی شکل میں بعض اوقات آیا کرتے۔ تو یہ وحی کے مختلف انداز ہوتے۔ جو پہلی وحی کا نزول ہوا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل حالت میں آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غار حرا میں۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اقرا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا اقرا اقرا اقرا، تینوں ہی مرتبہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ بھینچا اور ساتھ یہ پوری آیت کریمہ تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے ساتھ باقی 4 آیات بینات جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے انہوں نے پہلے تلاوت کی، پھر آپ نے بھی وہ آیات بینات پڑھی۔ یوں پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وحی کا بار جو ہے، بوجھ جو ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہی کی ذوات مبارکہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سورۃ الحشر میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ روزہ ہو جاتے، وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی عظمت اور شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وحی کے اس بوجھ کو، اس بار کو وہ سہار لیتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ یعنی وہ پہلی وحی کے اثرات، وہ کیفیات،
وہ احساسات وہ آپ پر وارد ہوئے تو اس سے یہ کیفیت ہوئی۔ پھر آپ تھوڑے سے چونکہ وحی کا یہ نزول ہو رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے اس کے مطابق تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا ذکر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ یتامہ مساکین ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں، آپ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیے تھے۔ بہرحال یوں پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ اس پہلی وحی پر غور کیجئے، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو آج ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات اقرا سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اقرا کا معنی پڑھیے، تو پتہ چلتا ہے اسلام دین علم ہے، اسلام علم کا مخالف نہیں ہے، اسلام علم، نالج، ٹیکنالوجی، ریسرچ اس کا حکم دے رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر خلق الانسان من علق، یہ ارشاد فرمایا علق سے انسان کو تخلیق فرمایا۔ علق کا لفظی معنی عام طور پر یہی کیا جاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کلاٹ آف بلڈ، جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، لیکن علق جو ہے یہ معلق لفظ کے ساتھ ہے۔ معلق کا معنی ہوتا ہے جو درمیان میں ہو، جو لٹکا ہوا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا لٹکی رہتی ہے جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے، تو معلق، سسپینڈڈ۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے معلق رکھا ہے، یعنی انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کے تک پہنچنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، اس کے درمیان میں واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ہمارے درمیان وسیلہ موجود ہے۔ اسی طرح ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، انسان کو قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ تو قلم اگرچہ اس زمانے میں تو یوں لکھنے کا رواج نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، پیپرز نہیں تھے، قلم پین نہیں تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے قلم یہاں پر جو ہے یہ ایک علامتی نشان کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ قلم سے مراد قلم بھی ہو سکتا ہے، پین بھی ہو سکتا ہے، قلم سے مراد کوئی بھی میڈیا ہے، کوئی بھی میڈیم ہے، وہ چاہے لکھنے کا ذریعہ ہو، چاہے بولنے کا ذریعہ ہو، وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہو، وہ کوئی میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، سبھی اس میں شامل ہے۔ تو یوں دین اسلام کی تعلیمات اور آغاز وحی سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت وسیع ہیں، اسلام کی تعلیمات تنگ نظری پر مشتمل نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں کہ اسلام نے اور قرآن نے وہ چیزیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیں، ہم تک پہنچا دیں، جن کے بارے میں انسان آج کھوج لگا رہا ہے یا آج اس تک وہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت وسیع ہیں۔ اور جب ہم سورۃ العلق اور ابتدائی آیات بینات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں علم ہی کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا جو علم ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علم کی وسعت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، نام آپ لازمی لکھا کریں۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، اور کہتے ہیں بھائی ہم نے زمین سیل کی تھی اور اس کے پیسے آنے کا مسئلہ ہے، جنہیں سیل کیے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ان سے پیسے لیں۔
جی یہ کاروباری معاملہ ہے، آپ ان سے مزید بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ درود تنجینا 1000 مرتبہ کوشش کر کے سبھی پڑھ لیجئے، پھر دعا بھی کیجئے، یا اس کے علاوہ یا مسبب الاسباب، اللہ ہی اسباب بنانے والا ہے، تو اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام اقصیٰ ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے نام کا معنی بتا دیں۔ جی اقصیٰ کا لفظی معنی ہے کنارہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہم کیا انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ جی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان چوما کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفاسیر ہیں ان میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے، احادیث مبارکہ اور دیگر کتب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہاں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں لگاتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ انبیاء اور صحابہ کرام کی سنت ہے لگانا، بہت اچھا عمل ہے، محبت والا عمل ہے، ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے والا گناہگار بھی نہیں ٹھہرے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں میرا نام بابر خان ہے، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے مہروں کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بیک پین بھی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، مہروں میں درد ہو، مہروں کا مسئلہ ہو، کمر درد ہو، تو زیتون کے تیل پر سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور اس زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کریں، اور مالش کرتے رہیں جب تک مکمل افاقہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی افاقہ یعنی صحت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا غنیو، اس کو بکثرت پڑھتے رہنے سے مہروں اور کمر کے درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، اور بری نظر کا وظیفہ پوچھا، نام انہوں نے نہیں لکھا۔ بری نظر کے لیے سورۃ نون والقلم ما یسطرون، یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، سورۃ ملک کے بعد۔ اس کی آخری دونوں آیات بینات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سمیع اللہ رباب صاحب ہیں، کہتے ہیں نام کا معنی بتا دیں۔ سمیع اللہ کا معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سماعت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو سماعت کی طاقت ملی ہے، اور رباب اس کا معنی ہے ہدایت کرنے والا یا ہدایت کرنے والی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ بشرا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد سے ہوں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں، آپ کی ہر ایک بات ہماری دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ کہتی ہیں بھائی میرے سسرال والوں نے اور میرے شوہر نے مل کر مجھے کالے علم کا تعویذ کروایا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی اور پریشانی رہتی ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتی ہوں تو سر میں شدید درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سر درد کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، اپنے ماتھے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر 7 مرتبہ یا جبارو پڑھیے، اور پھر 3 مرتبہ دوبارہ پکڑنا ہے، ہر بار میں 7 مرتبہ پڑھیں گے، یا جبارو یا سلامو، یا جبارو یا سلامو، یعنی یہ 21 مرتبہ علیحدہ سے بھی یا جبارو یا سلامو ہو جائے گا، اور دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا بھی شدید درد ہو وہ جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے بھی نہیں بھی تو ان چیزوں سے چھٹکارے کے لیے صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیل لیں، اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ اور سورہ یاسین یہ کوشش کیجیے روزانہ پڑھیے،
اور 40 دن تک سورۃ البقرہ تو لازمی پڑھیے، انشاءاللہ گھر سے جو بھی اثرات ہیں یہ رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین سامعین، ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کا انہوں نے ذکر کیا، میں یہ عرض کر دوں سبھی عظیم ہستیاں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر ان کی اتباع میں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام۔ تو اس لیے آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس کو یوں پڑھوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام اور پنج تن پاک اہل بیت اطہار سب پر ہر پل ہر لمحہ سلام پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی پروگرام میں سماعت نہیں کر سکا، اس حوالے سے انہوں نے کہا چلیں جی آپ کا میسیج جو ہے ہم نے پروگرام میں شامل کر دیا۔ غلام حسین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نعت سنا دیں، کافی ہیں غریبانو، پنجابی کی نعت ہے، اس کو کوشش کریں گے اگر مل گئی تو نشریات کا یا پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ناظرین سامعین، کشمالہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، کہتے ہیں کہ سر پروگرام ہم کل کا نہیں سن سکے، اور کہتے ہیں کہ ان ناموں کا میننگ بتا دیں۔ کشمالہ کا معنی ہے پھولوں کا ہار، ارباز کا نام کا معنی پوچھا ہے شاہین، ایگل، اور زاہد کا معنی ہے زہد و تقوی اختیار کرنے والا، عبادت کرنے والا، ندا کا معنی ہے ندا، صدا، اور شاہ روز کا معنی ہے بڑا دن۔ تو آپ کو میننگ بتا دیے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شیخ ندیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں علماء اور عام آدمی کا کردار کیا ہونا چاہیے، تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ جی میں مختصراً وقت کی کمی کے باعث ہی عرض کرتا ہوں، اور یہ تفصیل ہی ہے کہ تمام مسلمان، تمام علماء چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو۔ جیسے بعض اوقات کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں امکان کذب باری تعالیٰ لکھ دیا کہ ناز اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بالکل اللہ کی شان کہ یہ برعکس ہے، بہت نازیبا بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی تنقیص کی بات نہ کریں نہ لکھیں، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ لکھیں نہ کریں نہ بولیں کہ جو ان کی شان کے لیے زیب نہ دیتی ہو، پھر تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے، حتیٰ کہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، تو تمام امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے، اور ارباب حکومت وہ بھی انہی باتوں پر عمل کریں تو پھر یہ امت متحد ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا